سوال پوچھا گیا جو لطائف پر گرمی یا درد محسوس ہوتی ہے تو کیا وہ لطائف کا جاری ہونا ہے یا فیض کا ملنا ہوتا ہے؟ فیض کا ملنا اور لطائف کا جاری ہونا کیا یہ دونوں الگ الگ ہے یا ایک ہی چیز کا نام ہے؟ میرے خیال میں آپ نے سوال جس تناظر میں پوچھا ہے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لطائف کی جاری ہونے سے آپ کا مطلب یہ ہوگا کہ حرکت، تو حرکتی لطائف جو ہے وہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کے لطائف میں حرکت ہو. اگر ہو تو اللہ کی فضل و کرم ہے، اچھی بات ہے، لیکن مراد اور مقصد لطائف جاری ہونے سے یہ ہے کہ آپ کا وہ مخصوص لطیفہ، جسے ہم لطیف قلب یا لطیف روح یا لطیف سر یا لطیف خفی یا لطیف اخفا یا لطیف نفسی یا لطیف قالبی کہتے ہیں، اس لطائف میں اللہ رب العزت کا ذکر جاری ہو جائے، وہ حیات پائے. اب حیات تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے قلب میں بھی حیات ہے، تو اس حیات سے مراد یہ حیات نہیں ہے بلکہ اس سے مراد جو ہے وہ حیات روحی ہے، حیات قلبی ہے. اس حیات سے مراد ذاکر ہونا ہے کہ آپ کے لطائف جو ہے وہ ذاکر ہو جائے. جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ لطائف کی حرکت الگ چیز ہے اور لطائف کا ذاکر ہونا الگ چیز ہے، تو پھر آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ فیض کی وجہ سے ہی لطائف جاری بھی ہوتے ہیں اور لطائف کی حرکت بھی ہوتی ہے، لطائف ذاکر بھی ہو جاتے ہیں. مثلا ایک بندہ ہے جس کا لطیفہ موجود ہے، وہ اس وقت تک ذاکر نہیں ہوتا جب تک کہ ان کو فیض نہ ملے. تو فیض ملنا لطیفے کے ذاکر ہونے کے لیے شرط ہے کہ ان کو اللہ رب العزت کا فیض، مثلا اب جیسے لطیف قلب ہے، اب لطیف قلب جو ہے وہ تب ذاکر ہوگا، تب وہ جاری ہوگا، تب وہ حرکت کرتا جائے گا جب اس کو اللہ رب العزت کی تجلی صفات فعلیہ کسی کامل مکمل مرشد کی لطائف سے منتقل ہو کے ان تک ملتا جائے گا، تو اس کو کہتے ہیں فیض. تو فیض کی وجہ سے ہی لطائف جاری ہوتے ہیں، فیض ہی کی وجہ سے لطائف میں حرکت آتی ہے، فیض ہی کی وجہ سے یہ لطائف ذاکر ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیں، میں پھر سے تکرارن کہتا ہوں کہ لطائف کی حرکت لازمی چیز نہیں ہے، لطائف کی حرکت کوئی ضروری چیز نہیں ہے. ضروری چیز کیا ہے کہ آپ کا لطیفہ اللہ کے ذکر پر ذاکر ہو جائے. آپ نے خود ان کو مثالوں سے واضح کیا. اچھا، اس کی ذکر کی علامات کیا ہوتی ہے؟ ہر لطیفے کی ذکر کی ذاکر ہونے کی علامات ہیں. لطیف قلب کی میں لیتا ہوں، آپ انشاءاللہ العزیز ہمارے کچھ اور کلپس میں انشاءاللہ العزیز آپ نے سماعت کی ہوگی کہ جس میں میں نے بتایا ہے کہ یہ لطیف قلب کی ذاکر ہونے کی علامات یہ ہے، لطیف روح کی ذاکر ہونے کی علامات یہ ہے. آپ دوبارہ سے اسے سماعت فرمائیں. لیکن میں صرف لطیف قلب کا کہتا ہوں. لطیف قلب میں، اس لطیف قلب کی ذاکر ہونے کی علامت یہ ہے کہ ضدی نسیان ما سوی اللہ، اللہ رب العزت کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں آپ اسے بھول جائیں گے آہستہ آہستہ. مراد یہ بھولنا نہیں ہے کہ میری یادداشت ختم ہو گئی، میں کسی کو پہچان نہیں رہا، یہ بھولنا نہیں ہے. ساری چیزیں موجود ہو، ساری چیزیں تمہیں یاد ہو، لیکن ان ساری چیزوں کے درمیان تیرا مقصد آپ کا وصول الی اللہ ہو، اللہ کی رضا ہو، اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی یاد ہو. اسے کہتے ہیں نسیان ما سوی اللہ. اور قلب کی ذاکر ہونے کا علامت یہ بھی ایک ہے کہ آپ جو ہے وہ اچھائی کی طرف آئیں گے، برائی کا رستہ آہستہ آہستہ چھوڑتے جائیں گے. کیونکہ جب قلب ذاکر ہو جاتا ہے تو اس کی علامت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ قلب ذکر کرتا ہے، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتڑا ہے، اگر یہ صالح ہو گیا تو پھر پورے کا پورا جسم صالح ہے، یہ فاسد ہوا تو پورے کا پورا جسم فاسد ہوا ہے. تو وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب، وہ قلب ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قلب کی ذاکر ہونے کی علامت ایک یہ بھی ہے کہ اذا ذکر خنس واذا غفل وسوس. الشیطان جاسم علی قلب بنی آدم. شیطان نے اپنی چنگل انسان کے دل پہ لگائے رکھے. جب یہ دل ذاکر ہوتا ہے تو پھر شیطان خنس، وہ بھاگ جاتا ہے. اور واذا غفل، اور جب یہ دل غافل ہوتا ہے تو وسوسہ، اس میں وسوسے ڈالتے.
یہ تو ان کی باطنی علامات ہیں. ظاہری علامات لطائف کے ذاکر ہونے کا یہ ہے یا تو اس لطیفے میں حرکت آ جاتا ہے, اضطراب آ جاتے, تضطرب تتحرک, حرکات آ جاتے اس میں سے, یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک خلش محسوس ہوتی ہے اس لطیفے میں, یا پھر اس لطائف میں سے کسی بھی لطیفے کے ذاکر ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو ہیٹ اور گرمی محسوس ہوگی, یا پھر اس موجودہ جگہ پر جو لطیفہ کا جگہ ہے وہاں پر آپ کو درد محسوس ہوگا. بلکہ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ لطیفے کے بالکل مقابل آپ کے بیک سائڈ پہ, یعنی آپ کی کمر کی طرف, جیسے اب لطیفہ قلب ہمارا یہاں بائیں پستان سے 2 انگل نیچے ہے, تو بالکل آپ پیچھے چلے جائیں گے تو یہاں پر جہاں پر قلب کی ڈائریکشن بنتی ہے ہماری کمر کی طرف, تو پیچھے کمر میں بھی انتہائی درد محسوس ہوگی. یہاں پر تو خلش, سوزش, حرارت اور درد محسوس ہونا ہی ہے, لیکن کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ان کی حرکت کی وجہ سے, ان کے ذاکر ہونے کی وجہ سے پھر ہمارے بیک میں بھی اس کی درد محسوس ہوتا ہے, اس کی خلش محسوس ہوتا ہے. تو یہ علامات ہے لطائف کی